کا تقاضا ہے کہ سب پابندیاں جو ہے نا وہ اگر ٹوٹ بھی جائیں لیکن حسین کی پابندی کی جائے، عزا کی پابندی کی جائے۔ قبلہ کعبہ سے گزارش ہے کہ زید المنبر ہو آواز بلند صلوات اور آگے تشریف لے آئیں۔ نیچے کر دیں حبیب خدا خاتم الانبیاء بلند کر صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی هو الاول والآخر والظاہر والباطن، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ومولانا ومقتدانا ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، سیما بقیۃ اللہ فی الاراضین مہدی المنتظر، ارواحنا وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم وغاصب حقوقہم الى قیام یوم الدین۔ وقال اللہ تعالی وهو اصدق القائلین قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ وقال الامام الحسین علیہ الصلاۃ والسلام انی لم اخرج عشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، انما خرجت لطلب اصلاح في امة جدي رسول الله، اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنكر واصير بصيرة جدي رسول الله وابي علي بن ابي طالب۔ وقال مولانا ومقتدانا علي بن الحسين زين العابدين عليه الصلاة والسلام لو أن النبي تقدم إليهم في قتالنا كما تقدم إليهم في البصايا بنا لما ازدادوا على ما فعلوا فإنا لله وإنا إليه راجعون۔ سورہ فاتحہ کی تمام مومنین و مومنات کے لیے، تمام علماء کرام، مراجع اسلام اور تمام شہداء ملت کے لیے، اور ہم سب کے تمام آباء و اجداد کے لیے، بزرگان کے لیے، اور جن کے نام یہاں لکھے ہیں، جنہوں نے جس طریقے سے بھی یہاں پر خدمت کی اور دنیا سے چلے گئے، جنہوں نے یہاں خدمت کی اور کچھ مدد کی، جس عنوان سے بھی اپنے بزرگوں کے لیے، ان کے لیے، اور خصوصاً آج ایک مرحومہ کی آج ان کی تحریرات ہے، کتابوں میں دفن ہوئی ہیں، میہن بانو علی آبادی بنت فاضل اللہ۔ بسم اللہ الرحمن اور ساتھ ہی گزارش ہے جو مومین اس وقت باہر ہیں وہ اندر تشریف لے آئیں تاکہ بعد میں آنے والوں کو کسی قسم کی زحمت نہ ہو، اور گزارش ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ جتنے مومنین دنیا میں جہاں جہاں اہل بیت علیہ السلام کو چاہنے والے بیمار ہیں ان سب کی شفا یابی کے لیے، اور خصوصاً مزمل بھائی اور ایک خاتون ہیں سیدہ زاہدہ بطول، ان کی اور تمام کی جو بھی رسول کے چاہنے والے ہیں ان کی شفا یابی کے لیے بر محمد وعلی محمد صلوات۔ اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے حکم خداوند تبارک و تعالی اپنی رسالت کی اجرت طلب کی، اور وہ یہ تھی کہ میری آل سے، میرے قربا سے محبت کرو، مودت کرو۔ ہم سب جمع ہوئے
اشرف الانبیاء کی رسالت کی اجرت کو بحکم خداوند تبارک و تعالی ادا کرنے کے لیے، اور اللہ کا شکر ہے کہ اپنی سابقہ زندگی میں کرتے رہے، اور لاحقہ زندگی میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں اسی کام میں مصروف رکھے اور اسی محبت محمد و آل محمد پر دم نکلے۔ رسالت کی اجرت مودت کی صورت میں طلب کی، اور جب امام زین العابدین علیہ السلام مدینہ واپس تشریف لائے تو آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس کا ایک مشہور و معروف جملہ کہ آپ نے فرمایا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح سے انہوں نے ہماری مودت کا، محبت کا حکم دیا مسلمانوں کو، اگر اس کے بجائے ہم پر ظلم کا حکم دیتے تو بھی اتنا ظلم ہم پہ نہ ہوتا کہ جو محبت کے حکم کے بعد ہوا ہے۔ اور اسی ظلم کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے ہم سب جمع ہوئے، اور خطبے میں کہ جو ہماری ہمیشہ روش ہے کہ بغیر ہدف امام حسین کے نہ ہم حسینی بن سکتے ہیں اور نہ عزادار حسینی بن سکتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا مدینے سے نکلتے ہوئے کہ میں اکڑ، تکبر، تفریق، فساد یا ظلم کے لیے مدینے سے نہیں نکلا، میں صرف اور صرف اپنے جد رسول اللہ کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا۔ میں چاہتا ہوں کہ امر بالمعروف کروں، نہیں علی المنکر کروں، اپنے جد رسول اللہ اور اپنے والد علی ابن ابی طالب کی سیرت پر عمل کروں۔ آج شب عاشور ہے، 9 کا دن گزر گیا، اور کل جو رات آئے گی وہ شام غریبہ ہوگی، کہ جو پوری نہضت امام حسین میں اگر سب سے خطرناک اور سخت وقت ہے تو وہ شہادت امام حسین کے بعد سے جب خیمے لٹے، جب بیویوں کی چادریں چھنی، جب تماچے پڑے، جب تعزیانے پڑے، مال و اسباب لوٹا گیا، اور پھر اس کے بعد جو سخت ترین مرحلہ ہے وہ بلا شک شام غریبہ ہے، سخت ترین مرحلہ۔ پھر اس کے بعد 11 محرم کہ وہ اسیری کا سلسلہ شروع ہوا، پھر 12 محرم کوفے میں پہنچے، اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ موضوع گفتگو مدینے سے مدینے تک کے حالات اور واقعات۔ اب عام طور پر روش یہی ہوتی ہے کہ عاشور کے بعد 10-15 لوگ ہی رہ جاتے ہیں، لیکن ہماری خواہش ہے، اور آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہمارا مزاج کو مجمع جمع کرنے کا نہیں ہے۔ اگر مجمع جمع کرنا ہوتا تو پھر وہی ہم باتیں کرتے کہ جو مجمع کو پسند ہے۔ ہدف یہ ہے کہ شاید ہمیں اگلی دفعہ موقع نہ ملے تو جو واقع عاشور کے بعد کی چیزیں ہیں وہ ہم بیان کر لیں اور آپ بھی سن لیں۔ تو انشاءاللہ کوشش کریں کہ 11، 12 اور اس کے بعد میرے خیال سے 11 اور 12 تک مجالس ہیں، کہ یہ ہمارا سلسلہ کنٹینیو رہے گا، کیونکہ جو ایک اصل موضوع ہے جو ہمارے ہاں ہم دربار یزید پہ لا کے ختم کر دیتے ہیں، اس یزید ملعون خبیث لعنت اللہ علیہ کے جو اور جرائم ہیں ان کی جانب توجہ انشاءاللہ ہم دلائیں گے 11 اور 12 کو، کیونکہ ایک بہت بڑا طبقہ اس وقت رسول اور آل رسول کے بغض کی وجہ سے، یاد رکھیں یہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ دشمنی امام حسین سے ہے، یہ بالکل غلط سمجھتے ہیں۔ یہ جو ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ لوگ اہل بیت کے دشمن ہیں، امام حسین کے دشمن ہیں، نہیں، وہ رسول اللہ کے دشمن ہیں۔ ان کے دلوں میں پہلے بغض ہے رسول اللہ کا، اور یزید یاد رکھیں کہ اس کے دل میں پہلا بغض تھا رسول اللہ کا، اور اس نے واضح اعلان کیا کہ یہ جو بنی ہاشم نے کھیل کیا ہے، یہ جو وحی کا ڈرامہ کیا ہے، نہ کوئی وحی آئی نہ کوئی ملک آیا، یہ بنی ہاشم کا کھیل تھا، تو اس میں ہدف کس کو قرار دیا؟ امام حسین کو نہیں، اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
تو واقع عاشور یعنی شہادت امام حسین جو 10 کو ہوئی وہ آج ہو چکی ہوتی ہے، اسے آج ہونا تھا۔ پہلا حملہ محاصرہ صبح 9 محرم تقریباً سورج نکلنے کچھ دیر کے بعد، اب ظاہر ہے کوئی ایکوریٹ ٹائم تو نہیں بتا سکتے، لیکن تقریباً یہی جیسے کہ کہا جا سکتا ہے کہ جی تھوڑا عرصہ گزرنے کے بعد 8، 9، 10 بجے، یا یہ کہ ظہر اور طلوع کے درمیان یہی 9، 10، 11 بجے ایک وقت آیا کہ ہر جانب سے فوجیں آنے لگیں، بیویوں کے دل دہلنے لگے۔ امام حسین نے جناب عباس کو بھیجا، اپنے بھائیوں کو بھیجا، تو معلوم ہوا کہ قتل امام حسین کا اور قتل اصحاب اور انصار کا ارادہ ہے اسی لیے۔ اور امام حسین نے جناب عباس علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ گفتگو کرو، مہلت مانگو۔ اب اس جانب توجہ رہے کہ اس رات کی مہلت مانگی امام نے، اور ایک سوالیہ انداز میں کہ جسے اردو میں کہا جا سکتا ہے درخواست کی صورت میں کہ ایک رات کی مہلت دے دو۔ اور یہ مہلت اس لیے نہیں کوئی وصیت کی جائے، اس لیے نہیں کچھ مال جو ہے وہ کسی تک پہنچانا ہے، امانتیں پہنچانی ہیں، کچھ کام انجام دینے۔ اس کا حرف یہ بیان کیا کہ جس ذات کی تمام زندگی عبادت میں گزری، تمام راتیں عبادت میں گزری، اور یاد رکھیں کہ جو عبادت کرنے والا ہو صحیح معنی میں وہ اپنی عبادت کو عبادت ہی نہیں سمجھتا، اسے لگتا ہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت نقل ہوئی کہ آپ فرماتے ہیں وَمَا عَبَدْتُكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ، یا اللہ میں نے تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا۔ اور حقیقت ہی بھی یہی ہے کہ اشرف الانبیاء کا درجہ اتنا بلند ہے اور اتنی زیادہ انہیں معرفت خداوند تبارک و تعالیٰ ہے کہ وہ کتنی بھی عبادت کر لیں اور بلا شک ان سے زیادہ کوئی عبادت کر نہیں سکتا، اور بلا شک انہوں نے حق ادا کیا۔ لیکن اس حق ادا کرنے کا ذکر کون کرے گا؟ ہم کر سکتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کر سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ خطاب کر سکتا ہے کہ تم نے عبادت کا حق ادا کر دیا ہے، لیکن اشرف الانبیاء کا مقام اتنا بلند ہے کہ وہ اپنے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ وما عبدتک حق عبادت، میں نے تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا۔ وجہ یہ ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اتنی بلند ہے کہ کوئی حق ادا نہیں کر سکتا، اپنی ذمہ داری ادا کر سکتا ہے، حق ادا نہیں کر سکتا۔ صلوات پڑھیں بر محمد۔ لہذا امام حسین علیہ السلام نے جناب حضرت عباس علیہ السلام کو بھیجا اور ارشاد فرمایا کہ جا کے آج کی رات کی مہلت لو، اور اس کے بعد خطبے میں ارشاد فرمایا کہ اللہ جانتا ہے کہ حسین کو کتنی محبت ہے نماز سے، دعا سے، استغفار سے اور تلاوت قرآن سے۔ اب آپ کے سامنے خلاف روش، یہ روش نہیں ہے ممبر کی، اور ہم اکثر کام روش کے خلاف ہی کر رہے ہیں کہ جی اعمال بیان کیے جائیں۔ جی اعمال بیان کرنا جی ممبر کی شان نہیں ہے، اعمال بیان کرنا مولوی کی شان نہیں ہے، اعمال انجام دینا امام حسین کی شان ہے۔ تو پھر اعمال جو آج کی رات کے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ ہم تو آپ کے سامنے فقط مفاتی کے بیان کر رہے ہیں۔ مفاتی اول و آخر کتاب نہیں ہے، اقبال الاعمال ہے، جمال الاسبوع ہے، مصباح کفمی ہے، ان اعمال کا تو ذکر ہی نہیں کر رہے ہیں۔ بس یہ جو اعمال بیان کر رہے ہیں یہ بھی آپ کو زیادہ لگیں گے، لیکن یاد رکھیں کہ یہ کچھ نہیں ہے کہ جو ہمارے کتابوں میں بیان ہوں گے، یہ بالکل ایک الگ ٹاپک ہے، اور اس قسم کے ٹاپک لانے چاہیں گے۔ مثال کے طور پہ اعمال شب عاشور کے بارے میں طویل گفتگو کے مفاتی میں کیا ہے، اقبال الاعمال میں کیا ہے، جمال مثال کے طور پر مصباح کفمی میں کیا ہے۔ ہم نے جمال الاسبوع غلط نام لے دیا، جمال الاسبوع میں فقط حسب ہفتے کے اعمال ہیں، ہر روز کے اعمال۔ 100 رکعت نماز ہے آج کی، ہر رکعت میں ایک دفعہ سورہ حمد کے بعد 3 دفعہ سورہ توحید، 100 رکعت نماز۔ اب واجب ہے، واجب نہیں، جو انجام دینا چاہے دے، 1-2 رکعت انجام دے دے، کم سے کم اس کام میں شریک ہوں۔ اسی طرح سے
4 رکعت نماز ہے، ہر رکعت میں 1 دفعہ سورہ حمد، 10 دفعہ آیت الکرسی، 10 دفعہ سورہ توحید یعنی قل هو اللہ احد، 10 دفعہ سورہ ناس، 10 دفعہ سورہ فلق اور 10 دفعہ سورہ ناس. یہ 4 رکعت. اور جو مشہور و معروف نماز امیر المومنین کہلاتی ہے وہ عام طور پہ پڑھی جاتی ہے، اور انشاءاللہ کھانے کے بعد ماتم کے بعد وہ نماز ہوگی، اور جو مومنین شرکت کر سکتے ہیں کریں، کیونکہ جو ائمہ رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے اعمال بتائے ان میں سے کچھ اعمال اول تو انجام نہ دیں تو گناہگار نہیں ہیں، لیکن جب ایک اعمال ائمہ نے بتائیں تو بالآخر وہ اپنی زندگی میں یہ سوچ کے انجام دیے جائیں شاید اگلے سال ہم نہ ہوں. وہ 4 رکعت نماز ہے، ہر رکعت میں 1 دفعہ سورہ حمد اور 50 دفعہ سورہ توحید. اور ان چیزوں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ امام حسین کا ذکر ہم کرتے ہی اسی لیے کہ ان کے وجود مقدس کی وجہ سے پرچم توحید بلند. اور جتنی نمازیں یاد رکھیں اور جتنی اقسام کی نمازیں اہل بیت علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل ہوئی ہیں اتنی نمازیں کوئی تصور نہیں کر سکتا. یہ 3 طرح کی نمازیں تو ابھی آپ کے سامنے یہ بیان کی ہیں کہ جو فقط مفاتی میں ہیں. صلوات پڑھیں بر محمد. اور کیا کیا جائے تو خود امام حسین علیہ السلام کے جملے سے واضح ہے کہ حسین کو کتنا اللہ جانتا ہے کہ حسین کو کتنی محبت ہے نماز سے، دعا سے، تلاوت قرآن سے اور استغفار سے. پھر ہم توجہ دلائیں کہ جو کرنا چاہے انشاءاللہ کرے، اور وہ ہم پڑھائیں گے جماعت سے نہیں، یعنی ہم پڑھیں گے انڈیویجلی. مستحب نمازیں جماعت سے نہیں ہوتی، ہم پڑھیں گے انڈیویجلی، لیکن فرق یہ ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ حمد ہم پڑھیں گے، آپ پیچھے ساتھ ساتھ پڑھتے رہیں. سورہ توحید پڑھیں گے، آپ کو گرنے کی ضرورت نہیں ہے. نماز ہو جائے گی، پھر انشاءاللہ زیارت عاشور ہوگی، اور یہ زیادہ نہیں ہے، زیادہ زیادہ انشاءاللہ یہ آدھے پونے گھنٹے کی تھی. جو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا وہ آپ انجام دیں، یعنی عزاداری کے ساتھ ساتھ جب آپ کو فرصت ملے کوئی بھی سورہ قرآن مجید کھول کے پڑھیں، بہت ثواب ہے. گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے جو سورہ حفظ ہے، سورہ حمد، سورہ ناس، جو یاد ہے وہ پڑھیں. اور کیا چیز؟ استغفار کیا چیز ہے؟ اپنے گناہوں کو یاد کرنا، یا اللہ تو مجھے معاف کر. اب ممکن ہے کہ سوال کرے کہ امام حسین کو استغفار کی ضرورت تھی، تو پھر ہم روایت بیان کریں کہ اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بارے میں فرماتے ہیں انی لاستغفر اللہ 70 مرہ کل یوم، میں ہر روز 70 دفعہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں. 70 سے مراد ایسا نہیں کہ 76 دفعہ نہیں کرتے، یعنی کثرت سے کرتا ہوں. اب یہ سوال ہوگا کہ اشرف الانبیاء گناہ تھے؟ تو کہا جائے گا نہیں، آپ کا مقام اتنا بلند تھا اور معرفت خدا اتنی زیادہ تھی کہ اپنی نیکیاں بلند ترین درجے پر ہونے کے باوجود ان نیکیوں کو، ان عبادات کو اللہ کی بارگاہ کے مطابق نہیں سمجھتے تھے انبیاء اور ائمہ. حتیٰ عبادت کے بعد بھی اس کو شان خداوند تبارک و تعالیٰ کے لائق نہ سمجھنے کی وجہ سے اس پر بھی استغفار کرتے تھے. یعنی کہ ہم نے نہیں کیا جیسا ہونا چاہیے، نہیں کی. وجہ کیا ہے؟ کہ معرفت خدا زیادہ تھی. بس قرآن، دعا کون سی؟ بہترین دعا، اور سب سے بہترین دعا جو اس وقت ہو سکتی ہے اور خصوصاً اس زمانے میں، وہ دعا ہے امام زمان علیہ السلام کے ظہور مبارک میں تعظیم، اور محمد والے محمد کے طرفداروں کی سربلندی کی، کہ جو جہاں جہاں پر محمد والے محمد کی خدمت میں مصروف ہے، جس طریقے سے بھی خداوند تبارک و تعالیٰ اس کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. اور نماز آپ 2 رکعت پڑھ لیں بے شک فجر کی طرح سے، کیونکہ امام کی خواہش تھی، انہوں نے مہلت مانگی تھی، میں بھی 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہوں. باقی اعمال بہت ہیں، اور بلا شک جو سب سے اہم کام ہے وہ امام حسین کے نام کو باقی رکھنے کے لیے عزاداری امام حسین علیہ السلام. صلوات پڑھیں بر محمد. اب کیونکہ آج اتنا ٹائم کا مسئلہ بھی نہیں ہے، کچھ ایک دو اور اچھے بھی موضوع، آپ اچھے سے مراد ایسی چیز جس سے آپ کو دل کو سکون ملے گا، اور ہم سوچ رہے تھے کہ اس کو ڈسکس کریں اور ذہن سے نکل گئی تھی. ممکن ہے کہ آج
جو یاد رہا، اور جو یاد رہتا ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے ایک لطف و کرم ہے، اور بعض چیزوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بعض دفعہ بھلا دیتا ہے، اس میں بھی لطف و کرم ہے۔ دو اہم جگہیں اس وقت عراق میں کشف ہوئی ہیں۔ کشف سے کیا مراد؟ ظاہر ہوئی ہیں، اور یہ آپ کو کہیں اور سے نہیں مل سکتی خبر۔ یہ خصوصاً عراق کے بعض جو ویب سائٹ اور نیوز ہیں، الفرات وہاں پر آئی، اور اسی طرح سے اور اس میں دو اہم مقامات، جن میں سے ایک، اور یہ دونوں کے دونوں عراق میں ہیں، جن میں سے ایک بغداد میں جامع مستنصریہ کے پاس ایک زمانہ تھا کہ وہاں پر ایک جگہ مشہور تھی، اور یہ جامع مستنصریہ وہی ہے کہ دریا کے پاس یہاں پر ایک پل بھی تھا ایک زمانے میں، اب ظاہر پرانا پل تو نہیں رہا، اور یہ وہی پل ہے کہ جہاں پر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ان کے جسم مبارک کو، یعنی ان کی لاش مبارک کو لا کے رکھ دیا گیا تھا توہین کی غرض سے۔ یہ کیا کیفیت تھی؟ یہ مصائب کی جانب توجہ رہے کہ امام حسین کے جسم، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے جسم اطہر کو توہین کی غرض سے حمالوں کے ذریعے سے، حمال کون؟ سامان اٹھانے والوں کے ذریعے سے روڈ پہ ڈلوا دیا۔ کون سا روڈ؟ جسر بغداد، بغداد کے پل کے کونے پہ جو ہے میت لا کے رکھ دی۔ یہ ہم مسائل میں بعض دفعہ بیان کرتے ہیں، لیکن آپ تصور کریں کہ ائمہ کے ساتھ یہ کیا ظلم کا سلسلہ تھا بنو امیہ اور بنو عباس کا، کہ فرزند رسول کے جنازے کو، فرزند رسول کو پہلے قید کیا، اور قید کرنے کے بعد زہر دیا، زہر دینے کے بعد ان کے جنازے کو لا کر آج کی اصطلاح میں کہا جائے، جب ہم مسائل میں بیان کرتے ہیں تو اتنے احترام سے بیان کرتے ہیں کہ لوگوں کو ان مسائل کا بعض دفعہ احساس نہیں ہو پاتا، بڑے آرام سے کہتے ہیں پل بغداد کے پاس، جسر بغداد کے پاس لا کے میت کو رکھ دیا، تو نہ سمجھیں کہ کوئی بڑے احترام سے رکھ دیا، لا کے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے جنازے کو، جو آج کی اصطلاح میں کہا جائے جیسے کہ معاذ اللہ کسی لاوارث جنازے کو روڈ پہ ڈال دیا۔ اہل بیت پر، آل رسول پر مودت قربا کے حکم کے بعد یہ ظلم کا سلسلہ ہوا، اور یہ سب کچھ نتیجہ تھا بغض رسول اللہ کا۔ اس علاقے میں ایک گھر تھا سندی ابن شاہق ملعون لعنت اللہ علیہ کا، اس کا نام تھا سندی، کوئی تو سندھی نہ کہہ دے، سندی ابن شاہق۔ یہ وہ فرق تھا کہ جس کے حوالے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو اس ہارون نے کیا تھا، اور حتیٰ یہ لکڑیاں گیلی کر کے بعض دفعہ امام علیہ السلام کے جسم اطہر پہ مارتا تھا۔ خدا لعنت کرے سندی ابن شاہد کو اور اس کے معین کرنے والے پر۔ وہ گھر بھی اسی علاقے میں تھا، اور سینہ بسینہ یہ مسئلہ چل رہا تھا کہ یہاں پر ایک، ہمارے بچپن میں ہم نے سنا تھا، ہمارے بزرگوں نے سنا تھا کہ یہاں پر ایک قید خانہ تھا۔ بالآخر جب نئی کنسٹرکشن ہوئی تو جان بوجھ کے آثار اہل بیت کو مٹانے کے لیے اسے ختم کر دیا تھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ کچھ دن پہلے اس کی فوٹوز بھی ہیں، بڑی بری حالت میں، ظاہر ہے کہ وہاں پر رنگ و روغن نہیں ہے، اینٹیں سی ہیں، وہ پورا تہخانہ جو ہے وہ دوبارہ ظاہر ہو گیا ہے جامع مستنصریہ کے پاس۔ صلوات پڑھیں بر محمد۔ دوسری چیز جو کشف ہوئی ہے وہ سامرہ میں جو گھر ہے امام زمان علیہ السلام سے منسوب، جو تہخانہ ہے جسے کہتے ہیں سرداب، وہ سرداب بڑی خوبصورت سی ہے، لیکن ابھی اس کے کام کے دوران ایک دم سے دیوار ٹوٹی، اور اس کے پیچھے جو ہے وہ سرداب نکلی ہے کہ جو کسی زمانے میں بند کر دی گئی تھی، اور تقریباً اس طرح سے کنسٹرکشن ہوئی تھی کہ وہ بالکل بھلا دی گئی تھی، وہ بھی ظاہر ہو گئی۔ یہ دو خبریں اہم تھیں، اس عنوان سے آپ کی خدمت میں بیان کی، گو کہ اس کا ہماری گفتگو سے ریلیشن نہیں ہے، لیکن بلا شک اس کا تعلق ہم سے ہے۔ تیسری خبر جو حزن و ملال کی ہے، اور اس جگہ کے بارے میں ہے کہ جہاں ہم نے کل ڈسکشن، جس کے بارے میں کل پرسوں سے ڈسکشن بھی کیا تھا، نائجیریا، تو وہاں کی خبر یہ ہے کہ ایام اضاحی کے حوالے سے وہاں پر ایک شہر میں، مختلف شہر ہیں، تو شہر کا نام ہمارے ذہن سے نکل گیا، آپ سرچ کر سکتے ہیں، تو وہاں پر دھماکہ ہوا اور 20 عزاداران فرزند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قتل۔ تب یہ معاملہ بغض کا یہاں تک ہے، کیونکہ ہم نے آپ سے کی خدمت میں عرض کیا کہ اس وقت نائجیریا میں بڑی تیزی سے تقریباً معاملہ جو ہے وہ 1000 2000 لاکھ 2 لاکھ کا نہیں ہے، معاملہ وہاں پر 10
12-15 لاکھ تک کے فگر آ رہے ہیں کہ بڑی تیزی سے لوگ وہاں پر امام حسین علیہ السلام کے مکتب میں داخل ہیں. اور جو کام انجام دیا ہے، کس نے انجام دیا ہے کہ ان کا ہم نے ذکر بھی کیا تھا. ان احسان کرنے والوں کو جاننا چاہیے، وہ انصار دین خدا ہیں، وہ انصار دین رسول اللہ ہیں، وہ انصار رسول اللہ ہیں، وہ انصار امیر المؤمنین ہیں، انصار حضرت فاطمہ ہیں، انصار امام حسن امام حسین ہیں. کل ہم نے ذکر کیا تھا اور ذکر کرنا چاہیے، کیونکہ اتنا بڑا کام واقعاً کبھی کبھی لوگوں کو کرنے کا موقع ملتا ہے. اللہ نے اس ذات کو یہ کام کرنے کا موقع دیا، اس کام کی توفیق دی. 3 بیٹے جمعۃ الوداع کو انہوں نے اپنے قربان کیے. ان کا نام ہے شیخ ابراہیم زکزاکی. ان کے کام میں برکت کے لیے، طول عمر میں لیے، صبر کے لیے، اور اہل بیت علیہ السلام سے ان کا رابطہ اور مضبوط ہو جائے، ان سب کے لیے محمد والے محمد صلی اللہ جیسے ہی محرم آتے ہیں ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے بدعت کا، کہ یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے. 2 بدعتوں کے بارے میں ہم ڈسکشن کر لیتے ہیں کہ وہ دونوں بدعتیں جو بدعت کا کہتے تھے انہوں نے خود ہی شروع کر دی ہیں. سبحان اللہ. ان میں سے ایک بدعت ہے، مثال کے طور پر یہ ظاہر رکھی ہے کہ یہ بدعت ہے. ہم پہلے سے کہتے تھے اس کو ہم اللہ نہیں سمجھتے، اسے ہم رسول نہیں سمجھتے، اسے آئمہ نہیں سمجھتے، ان سے ہم مانگتے نہیں ہیں، ان کو سجدہ نہیں کرتے، سجدہ غیر خدا کے علاوہ سب کو، سجدہ خدا کے علاوہ سب کو حرام ہے. کہتے بدعت ہے، یہ شرک ہے. تو یہ والا کام تو انہوں نے کافی سال سے شروع کر دیا، خصوصاً سعودی عرب میں. اور کس صورت میں اگر آپ نے کبھی توجہ دی ہو کہ ہم ہمیشہ توجہ دلاتے تھے کہ یہ ایک ماڈلز ہیں، یہ سمبلز ہیں. جس طرح سے فوٹو ہوتی ہے تو یہ اس کی ایک طرح سے پلاسٹک یا میٹل کی ایک سمجھے شبیہ ہے. نہ اللہ ہے، نہ رسول ہے، نہ امام ہے، نہ ان کو سجدہ کرتے ہیں، حتیٰ ان سے مانگتے بھی ہم کچھ نہیں ہیں. وہ کام تو سعودی عرب میں بڑی شدت پہ ہو گیا ہے زری سازی کا. لیکن وہ کس صورت میں ہو گیا ہے؟ آپ کو تعجب ہوگا کہ خانہ کعبہ کے ماڈل کثرت سے وہاں بن بھی رہے ہیں اور بک بھی رہے ہیں. یہ وہی کام ہے جو ہم کرتے تھے. پہلے بدعت تھا، شرک تھا، لیکن اب انہیں سمجھ میں آیا کہ حقیقتاً ہم نے عزاداری میں ماڈرن آرٹ کو استعمال کیا بہت سارے لوگوں سے پہلے کہ جو آج اس کو کر رہے ہیں. یہ ساری چیزیں ایک طرح سے ماڈرن آرٹ ہم اسے کہہ رہے ہیں. اس کے ذریعے سے اصل ہدف یہ ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے سے توجہ دلائی جائے کسی خاص چیز کی جانب. تو وہاں خانہ کعبہ کے بھی ماڈل بن رہے ہیں، وہ شاید آپ نے اتنے نہ دیکھے ہوں، کم بنتے ہیں لیکن بڑی تعداد ہے. مسجد نبوی کے بھی ہیں، وہ بھی آپ نے دیکھے ہوں گے. سب سے زیادہ جو چھویاں بن رہی ہیں کس چیز کی بن رہی ہیں؟ سونے کی بھی، چاندی کی بھی، پلاسٹک کی بھی. ہر دکان پہ وہ کس چیز کی ہے؟ خانہ کعبہ کے دروازے کی. جو حکم اس دروازے کا ہے وہ حکم اس کا ہے. اگر یہ شرک تو وہ شرک، اگر وہ جائز تو یہ جائز، اگر وہ اللہ تو یہ اللہ، اگر وہ رسول اللہ تو یہ رسول اللہ. جو دلیل تمہارے پاس ہے وہ دلیل ہمارے پاس ہے. سروات پڑھیں پر محمد وآل محمد. یہ بڑا سمپل سا جواب ہے، نہ اس میں آیت نہ اس میں روایت، انہی کے عمل سے. اس کو عام طور پہ اس میں کہا جاتا ہے جواب نقضی. جواب نقضی کیا ہے؟ جو انہوں نے کام کیا انہیں کو مار دیا. عام طور پر ایک اعتراض ہوتا ہے، یہ بالکل ایک انشاءاللہ کبھی اگر اللہ نے توفیق دی، زندگی دی، تو عزاداری میں جو ہمارے ریچولز ہیں، جو شبیاں ہیں، جو چیزیں ہیں، جو پوری دنیا کے کسٹمز ہیں، یہ پورا ایک موضوع ہے کہ اس کو ڈسکشن کرنا چاہیے. ابھی اتفاق سے آپ کے شکاگو میں آپ نے دیکھا ہوگا شاید ہمارے ساتھ ایک نوجوان امریکہ کے، کہ اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ کرے، PhD کر رہے ہیں اور اسی موضوع پہ کر رہے ہیں. لیکن اس میں ایک پارٹ ہے، کافی ہم نے ان سے ڈسکشن کیا کہ اور چیزوں بھی ہم آپ کو بتائیں گے. تب ان کو کھل بھی آفر دی کہ ابھی 12 کے بعد 4 گھنٹے، 5 گھنٹے، 6 گھنٹے جہاں کے بارے میں آپ کہیں گے، تھائی لینڈ کے بارے میں، ایران کے بارے میں، عراق کے بارے میں، جس ملک کے بارے میں، تو وہاں عزاداری کو ڈسکس کرنے کے لیے ریچولز کے بارے میں، شبیوں کے بارے میں، کیا یہ سمبلز ہیں، کیا ان کی لاجک ہے، اس کو ہم ڈسکس کریں گے. البتہ ان کا موضوع کہ اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ کرے، کام میں ان کو برکت دے. وہ کہ وہ مسلمان نہیں ہیں، اللہ نے ان کے ذہن میں ڈالا ہے، اور بہول ان کے ایک پروفیسر ہیں، وہ پہلے سے کام کر رہی ہیں. نام جو انہوں نے رکھا ہے اپنی اس PhD کا، وہ نام اتنا مناسب نہیں لیکن وہ حالت بھی نہیں ہے، ان کے حساب سے بالکل صحیح ہے. وہ ہے امام حسین سے ریلیٹڈ، بہول ان کے، ہمارا جملہ نہیں ہے، میوزک.
ظاہر ہے ان کو حق ہے. اب ہمارا کام ہے اسے کلیئر کریں کہ یہ میوزک نہیں ہے. ظاہر ہے یہ ایک اگلا مرحلہ ہوگا کہ جس طرح سے میوزک الگ چیز ہے اور گاسپلز اور بائبلک سانگ الگ چیز ہیں, تو یہ ایک مگر یہ کام ہو رہا ہے. تو یہ خود ایک موضوعات ہیں کہ عزاداری کے ان تمام چیزوں کو ہمیں ڈسکس کرنا ہے. انہیں میں سے ایک موضوع آ جاتا ہے, سب کو ڈسکس نہیں کریں گے. آج حضرت علی اصغر علیہ السلام کو عنوان سے ان کے جھولے کے بارے میں گفتگو ہو. جھولا اس کو نام اللہ سمجھتے ہیں, نہ رسول اللہ سمجھتے ہیں, نہ امام سمجھتے ہیں, نہ اس کو سجدہ کرتے ہیں, نہ حتیٰ اس سے کچھ مانگتے ہیں. کوئی بھی شیعہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو کہ جھولا ہمیں دے دے. نہ یا توسل حضرت علی اصغر سے ہوتا ہے یا امام حسین سے ہوتا ہے, اور یہ سب اس وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ آل رسول اللہ اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور انہوں نے رسول اللہ کا نام بچایا, رسول اللہ کا دین بچایا, رسول اللہ کی شریعت بچائی, پرچم توحید کو بلند فرمایا, تو اللہ نے ان کو مقام دیا. یہ توسل کی بالکل الگ بحث ہے. اس وقت ہم خالی جھولے کو ڈسکس کر رہے ہیں. جھولے کے بارے میں ایک بڑی جو اچھی مثال ہم پچھلے میرے خیال سے 7-8 سال سے دے رہے ہیں ہمیشہ, کہ جھولا کس لیے نکالتے ہیں. کوئی جھولے کی ہماری کمپنی تھوڑی ہے جھولے کی. یہ جھولا کوئی خاص ماڈل کا بھی نہیں ہوتا, لکڑی کا بھی ہو سکتا ہے, پلاسٹک کا بھی ہو سکتا ہے, چھوٹا بھی ہو سکتا ہے, بڑا بھی ہو سکتا ہے, چاندی کا بھی ہو سکتا ہے, سونے کا بھی ہو سکتا ہے, الگ الگ ڈیزائن ہے. اس کا ہدف یہ ہے کہ جب جھولا نکالا جائے تو جو لوگ جانتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں کہ جب جھولے پہ نگاہ پڑتی ہے تو فوراً توجہ جاتی ہے امام حسین کی ایک مظلومیت کی جانب, یعنی حضرت علی اصغر کی شہادت کی جانب. کسی کے ذہن میں نہیں آتا ہے کہ میں ایسا جھولا خریدوں گا اپنے بچے کے لیے, یا میں کمپنی بناؤں گا, یا کوئی ایڈورٹائزمنٹ ہو رہا ہے نا. اور اگر کوئی دیکھتا بھی ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ جھولا کیوں. تو جو جانتے ہیں وہ جناب علی اصغر کے غم کی جانب توجہ کریں, امام حسین کے غم کی جانب توجہ کریں. جو نہیں جانتے وہ سوال کرتے ہیں کہ یہ کیوں. اور بلا شک عزاداری کی اکثر چیزیں ہیں اس لیے کہ خدا ہمارے علماء کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور انہوں نے ان چیزوں کی ترویج کی, بڑے ٹیکنیکلی ترویج کی, لیکن شرائط و شروط کے ساتھ ترویج کی. اس کی وجہ یہ تھی کہ ہر وہ کام کہ جس کی وجہ سے نہضت امام حسین, مظلومیت امام حسین, فکر امام حسین, مقصد امام حسین کی جانب توجہ ہو, وہ سب مستحب ہے. اب اگر سوال کیا جائے بالکل جھولے کے حوالے سے, کہ جب 7-8 سال سے مثال دیتے ہیں, بلکہ شاید اس سے زیادہ سے, کیونکہ جب یہ پہلا دفعہ یہ واقعہ ہوا تھا اس کے بعد سے ہم نے دینا شروع کر دی تھی. وہ کیا مثال؟ وہ مثال ہے فلسطین میں. آپ جانتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے جو وہاں کے سیاسی لیڈر تھے, شیخ احمد, ہے کسی کے نام میں ذہن؟ کسی کے ذہن میں نام ہے شیخ احمد یاسین. شیخ احمد یاسین پیرالائز تھے, بمبارڈمنٹ ہوئی, ان کو مار دیا, شہید کر دیا. ہم نے ایک دفعہ ان کو دیکھا تھا دوران طالب علمی میں. اب ان کی شہادت کے بعد پہلی دفعہ پورے فلسطین میں ان کی جو شہادت کی ڈیٹ ہے پہلی دفعہ, اس کے بعد ہی ہم نے پھر اس کو جواب کے طور پر اور سمجھانے کے طور پر استعمال کیا. اور آپ اس کو گوگل وغیرہ میں جا کے دیکھ سکتے ہیں, اور جب ان کی شہادت کی ڈیٹ آئے تو دیکھ سکتے ہیں. ان کی شہادت کی ڈیٹ پر پورے فلسطین میں ویل چیئر ایسے اٹھائی جاتی ہیں, اور ویل چیئر کو جو ہے وہ گاڑیوں پہ رکھا جاتا ہے اور دکھایا جاتا ہے. اب یہ سوال پیدا ہو گیا, ویل چیئر معاذ اللہ اللہ ہے نا, معاذ اللہ رسول اللہ یا ائمہ ہے نا, کیا اس ویل چیئر سے آپ مانگ رہے ہیں نا؟ یہ ویل چیئر ایک سمبل ہے کہ ایک اپاہج آدمی کو, ایک بے ضرر آدمی کو اس طرح سے ظالموں نے بمبارڈمنٹ کر کے مار دیا. بس ویل چیئر ایک خاص تاریخ میں توجہ دلاتی ہے کس کی جانب؟ پورے اس واقعے کی جانب, مظلوم کی جانب اور ظالم کی جانب. اب یہاں پہ سوال ہوگا کہ یہ جو طبقہ تھا پورا ویل چیئر والا, ان میں بھی شدت تھی بدعت کی, لیکن اب وہی ویل چیئر وہ اٹھا رہے ہیں. اور یہاں پہ سوال ہوگا کہ جو لاجک آپ کے پاس ہے ویل چیئر کی, وہی لاجک ہمارے پاس ہے حضرت علی اصغر کے جھولے کی. صلوات پڑھیں پر محمد. وہی لاجک ہے, لیکن فرق یہ ہے کہ ہم نے ان چیزوں کو استعمال کیا, اور اللہ کا شکر ہے ان چیزوں کے ذریعے سے واقعہ کربلا کی ترویج کی.
اور پہلے بھی ہم نے ڈسکس کیا, جتنا بھی ماڈرن آرٹ اس میں استعمال ہو جائے کوئی حرج نہیں ہے, فلمز بنائی جائیں کوئی حرج نہیں ہے, یا اگر امریکہ یا یورپ کے حوالے سے اوپیرا کیا جائے کوئی حرج نہیں ہے, جس طرح سے کہ ایران عراق میں شبی خوانی ہوتی ہے. اصل موضوع ہے کہ تاریخ اسلام کلیئر ہو, امام حسین کی مظلومیت کلیئر ہو, اور یاد رکھیں اس مظلومیت سے ہی دشمن ڈرتا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ روکنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کہیں امام حسین کی مظلومیت کی وجہ سے ظالم کی معرفت نہ ہو جائے. تو کبھی کہتے ہیں یہ بدعت ہے, کبھی کہتے ہیں شرک ہے, تو کبھی ڈراتے ہیں کہ نکاح ٹوٹ جائے گا. وجہ کیا ہے؟ وجہ وہی ہے کہ جو شیخ غزالی کی وجہ تھی کہ وائس پر اور غیر وائس پر حرام ہے حسین کے مصائب اور حکایت کرنا, بیان کرنا اور حکایت کرنا. وجہ کیا ہے کہ جب یہ بیان ہوتے ہیں تو بعض کی توہین ہوتی ہے, تو سوال کیا جائے گا کہ یہ کیا وجہ ہے, ان کے مصائب سے دوسروں کی توہین کا کیا ریلیشن ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ جانتے ہیں کوئی ریلیشن ہے. صلوات پڑھیں بر محمد والے. اب اگر ویل چیئر سے کسی کو پریشانی ہوتی ہے تو کہا جائے گا اس کا مطلب ہے کہ آپ ان کے مارنے میں تھے, وہ ویل چیئر سے کیوں آپ کو پریشانی ہے. تو جب کسی کو پریشانی ہو کسی چیز سے, اس کا مطلب ہے کچھ ہے مسئلہ, کوئی نہ کوئی پرابلم ہے. جناب علی اصغر کی شہادت کہ جس کے بارے میں بعض دفعہ جب علماء گفتگو کرتے ہیں, بزرگان ہمارے تو کہتے ہیں کہ ایسی شہادت ہے حضرت علی اصغر کی اور ساتھ میں امام حسین کی صاحبزادی کی کہ جو کمسنی کے عالم میں دنیا سے رخصت ہوئی اور شام میں ہیں, ان دونوں کی شہادت نے, خصوصاً جناب علی اصغر کی شہادت نے امام حسین کی مظلومیت کو حتی دشمنوں کے نزدیک بھی ثابت کر دیا ہے, کہ ثابت ہو گیا ہے کہ امام حسین مظلوم ہے. جناب سکینہ یا جناب رقیہ کی قبر یہ تو دمشق میں ہے, وہ قبر سبب بنی کہ امام حسین کی مظلومیت اس خطے میں ثابت ہوئی, اور وہی قبر اور یہ ساری مظلومیت سبب بنی کہ بنو امیہ کا نام ختم ہو گیا. کتنا ختم ہو گیا بنو امیہ کا نام؟ یاد رکھیں کہ اس وقت شام میں کہ جہاں کل یزید اور اس کے باپ کی حکومت تھی, جہاں کل بنو امیہ کا مرکز تھا, آج وہاں پر بنو امیہ میں سے کسی ایک کی بھی قبر نہیں ہے, صرف ایک کی قبر ہے بنو امیہ میں سے, خاندان بنو امیہ میں صرف ایک کی قبر ہے. وہ قبر کس کی ہے؟ وہ قبر ہے, اس قبر پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ ھذا قبر معاویہ ابن یزید من موالی اہل البیت. یہ قبر ہے معاویہ ابن یزید کی کہ جو اہل بیت کا چاہنے والا تھا. صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد. ہے بنو امیہ کا, کیونکہ اس نے اہل بیت کا احترام کیا اور اس نے بڑا کام کیا کہ تخت و تاج کو چھوڑ دیا, حتیٰ اسے قتل کیا گیا, اور بعض جگہ یہاں تک بیان کیا کہ ابھی دم نہیں نکلا تھا کہ دفنا دیا. اس کی خبر موجود ہے. کس وجہ سے؟ باپ کی وجہ سے نہیں, دادا کی وجہ سے نہیں, تخت و تاج کی اور قدرت کی اور خزانے کی وجہ سے نہیں. ھذا قبر معاویہ ابن یزید. کون ہے یہ؟ من موالی اہل البیت. باقی قبریں کہاں گئی؟ باقی قبریں جس وقت بنو عباس پاور میں آئی, اسلامی تاریخ جس وقت بنو عباس پاور میں آئے, انہوں نے باقاعدہ افراد کو معین کیا کہ بنو امیہ کی قبریں کھودو, اور اگر کچھ نکل آئے تو اس کو جلا دو. نہ یزید کی قبر چھوڑی, نہ اس کے باپ کی قبر چھوڑی, نہ مروان کی قبر چھوڑی, نہ آل مروان کی قبر چھوڑی, نہ کسی اور خلیفہ کی چھوڑی. خلیفہ سے مراد بنو امیہ. کس نے کام کیا؟ یہ بنو عباس. اب یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ پولیٹیکل ایشوز اسلام میں اس طرح سے داخل ہوئے کہ لوگوں کو گمراہ کر دیا. پہلے ایک وقت آیا کہ بنو امیہ بن گئے دین کا ستون, وہ تو امام حسین کے خون نے برباد کر دیا, چھوڑا ہی نہیں کچھ. وہ تو حضرت عباس, حضرت علی اصغر کے خون نے انہیں برباد کر دیا. اب ان کے زمانے میں کیا فتوے دیے جا رہے ہیں, یہ چیزیں کتابوں میں موجود ہیں کہ ان کے خلاف بولنا حرام ہے, ان کے خلاف اٹھنا حرام ہے, اگر یہ فاسق ہو جائیں تو بھی ان کی اطاعت واجب ہے. یہ زمانے کے
جو درباری مذاہب تھے ان کے فتوے باقاعدہ کتابیں موجود ہیں ابھی تک. مثال کے طور پہ کتاب لکھی گئی عقائد سلطانیہ، اس میں یہ بحث ہے. ایک کتاب ہے عقائد نسبی، اس میں خلافت کے موضوع میں کہ لا ينأثر الامام بالفسق والجور، کیونکہ ان کو امام کا مقام دے دیا تھا. اب ان کو امام نہیں کہا جاتا لیکن ان کو امام کا مقام دے دیا تھا. لا ينأثر الامام بالفسق والجور، امام عہدے سے نہیں ہٹ سکتا فاسق اور ظالم ہونے کی وجہ سے. بعد میں کہتے ہیں کہ یہ رافضی جو ہے یہ کہتے ہیں امام عادل ہونا چاہیے بلکہ معصوم ہونا چاہیے، پھر وہ مذمت کر رہے ہیں ہماری. یہ کون دربار؟ پورا درباری سیکشن تھا پورا. ان کے بغیر عید نہیں ہو سکتی، ان کے بغیر جمعہ نہیں ہو سکتا، ان کی اطاعت واجب ہے، بولنا حرام ہے، ان کے خلاف اٹھنا حرام ہے. ابھی اگر آپ کو یاد ہو سعودی عرب کے مفتی نے کچھ عرصے پہلے ہی جو ہے کہا تھا کہ امام حسین نے معاذ اللہ جو ہے وہ نظام خراب کر دیا خلیفہ کی مخالفت کر کے، جس کی بیعت ہو چکی تھی، اور حرام کام کیا اس کے خلاف اٹھ کے. کون خلیفہ؟ یزید. یہ تو امام حسین کی شہادت کے بعد ان کا سب کا منہ کالا ہو گیا ان بادشاہوں کا، ورنہ ان کو تو رسول اللہ کے برابر لانے کا ارادہ تھا، ان کو تو اتھارٹی بناتے تھے. اور یہی وجہ ہے کہ امام حسین نے آج دین کو بچا دیا اپنی شہادت کے ذریعے. اب ان کے خلاف کون اٹھے؟ پہلے کہا جا رہا ہے اٹھنا حرام ہے. کون اٹھے؟ بنو عباس اٹھے. بنو عباس پاور میں آئے تو کہا یہ خلیفہ ہے، ان کو مانو. یہ چل رہا تھا دربار، اسلام بن چکا تھا درباری دین. فٹ بال سے بدتر ہو چکا تھا اسلام. آج اتنے آرام سے ہم ہارون اور مامون اور مروان اور آل مروان ان کا ذکر کر رہے ہیں. یاد رکھیں کہ اگر یہ اہل بیت کی قربانیاں نہ ہوتی تو آج ان کو معاذ اللہ اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلیفہ اور ان کا مقام دے دیا جاتا. ان فاسقوں کی حرکات، ان فاسقوں کی کہ فسق اور فجور سے استدلال کیا جاتا، فسق اور فجور کے حلال ہونے پہ. مثال کے طور پہ کہا جاتا کہ جی مامون کو گانا بڑا پسند تھا اور حضرت مامون، اور پھر اس کے بعد پتہ نہیں کیا کیا لگا دیا جاتا. وہ دجلہ کی موجوں کے اوپر جو ہے وہ شراب کی اور رقص و موسیقی کی محفل جو ہے وہ سجاتے تھے. اب کیونکہ وہ خلیفۃ الرسول تھے لہذا آپ بھی سجا لیجیے. دین برباد ہو چکا ہوتا، دین برباد ہو چکا ہوتا. یہ دین باقی ہے کس کی وجہ سے؟ اہل بیت کی وجہ سے. آج کا دن حضرت علی اصغر سے منسوب ہے، ان کے بارے میں تفصیل سے گفتگو ہوگی انشاءاللہ. کچھ بچوں کا بڑی تیزی سے ہم ذکر کریں کہ ان بچوں کا ذکر ہم اپنے اوپر ضروری سمجھتے ہیں. جن میں سے پہلی بچی کہ جو ہم نے ذکر کیا، عصر عاشور سخت ترین مرحلہ تھا. کل اگر زندگی رہی، اللہ نے زندگی دی تو پھر ذکر کریں گے، لیکن آج اس وجہ سے ذکر کر رہے ہیں کہ ذہن تیار رہے. حضرت مسلم ابن عقیل کی بیٹی اور مولا امیر المومنین کی صاحبزادی رقیہ بنت علی کی بیٹی آتکا، یہ بھی شہید ہوئی عصر عاشور جب خیموں پہ حملہ ہوا. دو لڑکیاں. اب ان کے بارے میں ڈسکشن ہے کہ امام حسن کی تھیں یا اہل بیت میں سے کسی اور کی تھیں. زیادہ مشہور ہے کہ امام حسن کی تھیں. بعض دفعہ کہتے ہیں شاید پوتیاں تھیں، عام طور پہ کہا جاتا ہے نہیں لڑکیاں تھیں. تقریباً ایسی 12 13 14 15. ام الحسن اور ام الخیر، بعض دفعہ کہتے ہیں ام الحسن اور ام الحسین. یہ دو صاحبزادیاں بھی عصر عاشور ختم ہوئی. خود یزیدی فوج سے جو خط شہید ہونے والی خاتون ہیں وہ جناب ام وہب تھی، جو خود ایک موضوع ہے کہ کربلا میں خواتین کا کردار. یاد رکھیں یہ جو ہم کہتے ہیں کہ کربلا میں ڈسکشن نہیں ہوا، بہت سارے زاویوں سے ڈسکس ہو سکتا ہے اور آپ نے محسوس کیا ہوگا. تو یہ ہماری زندگی کا انشاءاللہ ہدف بھی ہے کہ ہر سال کربلا کے اوپر ایک تفصیل سے گفتگو ہو. اور ہمیں نہیں معلوم کہ وہ 10 دن کی ہوگی، 15 دن کی ہوگی، 50 دن کی ہوگی، لیکن مختلف زاویوں سے ہو سکتی ہے اور اس کو ہمیں جاری رکھنا ہے. مثال کے طور پہ کربلا میں خواتین کا کردار، پھر اس کو ڈیوائڈ کیا جا سکتا ہے مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بیویاں. یہ کربلا میں ماں بیٹے، کربلا میں ماں بیٹیاں، بہت سارے زاویوں سے ابھی کربلا کو ڈسکس کیا جا سکتا ہے، جو ہم نے 1% بھی نہیں ہوا ابھی ہمارا ڈسکس.
تو ایک جناب عاتقہ بنت مسلم ابن عقیل جو نواسی تھی کس کی؟ مولا امیر المومنین کی رقیہ بنت علی کی بیٹی تھی. دو بیٹیاں امام حسن امام حسین کی، ام الحسن اور ام الخیر یا ام الحسن اور ام الحسین، یہ بھی شہید ہوئی. یہ قول ہے، اس میں ڈسکشن ہے. دو بچے کہ اگر زندگی رہی شام غریبے میں ان کا ذکر کریں گے. وہ دو بچے تھے اور کمسن بچے تھے، اور وہ تھے جناب صفیہ بنت علی کے، یعنی مولا امیر المومنین کے نواسے تھے. جناب صفیہ بنت علی کے بچے تھے، ایک کا نام تھا سعد، ایک کا نام تھا عقیل، اور یہ دونوں کے دونوں صفیہ بنت علی کے بچے تھے. اور ان کے والد کا نام تھا عبد الرحمن ابن عقیل، یعنی حضرت مسلم ابن عقیل کے چھوٹے بھائی کے بچے تھے، اور مولا امیر المومنین کے نواسے، حضرت عقیل کے پوتے. ایک بچہ جن کا ہم ذکر کر چکے کہ ان کے بارے میں ہمیشہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے انتقام کا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طاقت کا ایک جلوہ تھے اور ہیں. وہ کون؟ محسن ابن حسین، کہ جن کی زیارت گاہ ہے شام میں، اور انہیں کہا جاتا ہے مشہد السقط. سخت یعنی مسکیریج ہو گئے تھے، وہ اپنی والدہ کے شکم میں تھے، اس سفر کی وجہ سے شام کے علاقے میں مسکیریج ہوئے. ابھی ان کی پوری خلقت بھی نہیں ہوئی تھی، تقریباً 6 ماہ کا حمل تھا. لیکن اللہ کا انتقام دیکھیں کہ یزید، اس کے باپ اور بنو امیہ کی قبریں نہیں ہیں، لیکن اسی شام میں اللہ نے ایک یہ جلوہ دکھایا اپنی طاقت اور قدرت کا اور عظمت اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کا کہ اس بچے کی قبر ہے. صلوات پڑھیں بر محمد کا. جناب علی اصغر کے بارے میں توجہ رہے کہ وہ بھی باب الحوائج تھے، وہ باب الحوائج تھے، اور ان سے توسل کیا جائے. یہ تصور نہ کریں یہ توسل جو ہے فقط ان سے کیا جا سکتا ہے کہ جن کا بہت بلند مقام ہے. نا، اللہ کیا مقام روحانیت میں اور اس عالم میں یہ 6 مہینے 4 مہینے کا مسئلہ نہیں ہے. حضرت علی اصغر 6 مہینے کے تھے، ان کی روح مقدس سے توسل ہو سکتا ہے. 2 واقعات آپ کو سناتے ہیں، پہلے ایک واقعہ سناتے ہیں، پھر بیچ میں اناؤنس ہو جائیں گے، پھر دوسرا واقعہ شروع کر کے حضرت علی اصغر کچھ فضائل و مصائب کی جانب. حضرت آیت اللہ العظمی شیخ عبد الکریم حائری بانی حوض علمیہ قم، استاد معظم و محترم آیت اللہ العظمی سید روح اللہ موسوی الخمینی، آیت اللہ العظمی گلپائگانی، آیت اللہ العظمی لطف اللہ صافی، آیت اللہ العظمی، تمام بڑے بڑے مراجع کے استاد بانی حوض علمیہ. شاہ کے باپ کے زمانے میں ایک دفعہ ان کا ٹکراؤ ہوا، بڑی مشکل میں گرفتار ہو گئے. تو انہوں نے 4 افراد کو، جن میں سے 2 کے نام ہمارے ذہن میں ہیں، ایک تو حضرت آیت اللہ العظمی گلپائگانی کو، اور ایک اپنے دوست کو کہ جو جن کے بھی استاد تھے، یہ شاگرد تھے اور وہ ان کے دوست تھے. وہ تھے حضرت آیت اللہ تقی بافقی، تقی بافقی، اور بڑے صاحب کرامت افراد میں سے تھے. ان 4 اپنے افراد سے کہا کہ تم لوگ جاؤ اور اس مشکل کے حل کے لیے امام زمان علیہ السلام، وہ خود بھی کر رہے ہوں گے لیکن ان کو احساس تھا یہ بڑے اچھے لوگ ہیں، پاک لوگ ہیں، جاؤ امام زمان علیہ السلام توسل کرو. تو یہ جانکران گئے، وہاں پر جا کے رکے، اور پھر جناب تقی بافقی نے آ کر جو ہے بتایا کہ مجھے جو ہے وہ جواب ملا خواب کے ذریعے سے. وہ یہ کہ امام فرماتے ہیں کہ امام کون؟ امام زمان علیہ السلام، کہ حاجت طلب کرو اور روزہ رکھو. روزے سے کیا مراد ہے؟ نہیں، مصائب رکھو. کس کے؟ حضرت علی اصغر علیہ السلام کے. اور اس کے بعد حاج شیخ سے کہو. حاج شیخ سے کیا مراد؟ عبد الکریم حائری سے، کہ اس کے بعد دعا کریں. جناب حضرت آیت اللہ العظمی شیخ عبد الکریم حائری رضوان اللہ تعالی علیہ نے حرم حضرت معصومہ کے حرم کا بھی حکم تھا کہ یہاں پہ رکھو. انہوں نے مجلس شروع کرائی
اور پہلی مجلس کے بعد وہ مشکل حل ہوئی اور احتراماً انہوں نے پھر 2 دن مزید مصائب پڑھوائے. صلوات پڑھیں بر محمد تو اس جانب توجہ رہے کہ توسل کے لیے شرط نہیں ہے کہ فقط ان ہستیوں سے کیا جائے کہ جن کی عمر زیادہ تھی. جناب علی اصغر علیہ السلام کی ذات خود باب الحوائج ہے. اب توجہ رہے کہ حضرت آیت اللہ العظمی شیخ عبد الکریم حائری نے امام کی بارگاہ اقدس میں توسل کیا اور مشکل کا حل چاہا، اور امام نے توجہ دلائی ان کی کس جانب کہ جناب علی اصغر کے مصائب پڑھو اس نیت سے کہ مشکل حل ہو. جناب آیت اللہ العظمی مرزا قمی کہ جن کو تقریباً اس وقت 200 سال ہو چکے ہیں دنیا سے رخصت ہوئے ہوئے، اور وہ بزرگ مراجع میں سے اور بزرگ ہستیوں میں سے تھے. ان کے بارے میں بھی یہی مشہور ہے کہ وہ اپنے درس سے پہلے مصائب پڑھواتے تھے اور کبھی خود پڑھتے تھے. یعنی اپنے درس سے پہلے خود 2 منٹ 3 منٹ مصائب پڑھ لیے یا پڑھوا دیے. اور عام طور پر وہ تاکید کرتے تھے حضرت علی اصغر کے مصائب. ان کے شاگردوں میں سے کچھ نے ایک دفعہ سوال کیا کہ آپ مصائب پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں، یہ تو سمجھ میں آتی ہے بات، یہ بعض دفعہ مخصوصاً تاکید کرتے ہیں حضرت علی اصغر کے مصائب کی، تو یہ وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ جناب حضرت علی اصغر کے مصائب میں اس وقت پڑھواتا ہوں کہ جب میں انتہائی مشکل میں ہوتا ہوں. میں حضرت علی اصغر کے مصائب اس وقت پڑھواتا ہوں کہ جب میں انتہائی مشکل میں ہوتا ہوں. اب اس جانب توجہ دلائیں کہ جو بھی یہاں یا دینی کام کی خدمت کرے، امام بارگاہ کی خدمت کرے حضرت علی اصغر کی محبت میں، حاجت اس کے ذہن میں ہو، انشاءاللہ اس کی حاجت پوری ہوگی. البتہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے اس کا علم خداوند تبارک و تعالیٰ کو ہے. جو اچھا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ہمارے لیے. اب اگلا سوال ان کے شاگردوں میں سے ایک نے کیا کہ یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ آپ بڑا اہتمام کرتے ہیں مصائب کا، اب یہ بھی بات سمجھ میں آ گئی کہ آپ حضرت علی اصغر کے مصائب پڑھتے ہیں یا پڑھواتے ہیں حاجت کے وقت اور بقول آپ کے انتہائی مشکل کے وقت، تو اب یہ بتائیں کہ ان کے کیوں پڑھواتے ہیں آپ؟ شہدائے کربلا میں تو بہت سارے حضرات بڑی ہستیاں ہیں، آپ ان کے مصائب کیوں پڑھواتے ہیں ہمیشہ؟ تو جناب مرزا قمی نے جواب دیا کہ میں ان کے مصائب اس وجہ سے پڑھواتا ہوں اور اس وجہ سے ان کے مصائب کا ذکر کرتا ہوں کہ وہ شہدائے کربلا میں ایک منفرد مقام رکھتے ہیں. اب اس جانب توجہ رہے کہ حضرت علی اصغر کے بعض کچھ خاص مصائب ہیں، بعض کچھ خاص مقامات ہیں کہ جو تمام شہدائے کربلا میں منفرد ہیں. آپ نے اپنی گفتگو میں توجہ دلائی کہ خاص مقام ہے، خاص وجہ سے میں ان کے مصائب پڑھواتا ہوں. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ جب سوال کیا تو انہوں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کربلا کے ہر شہداء پر جب حملہ ہوا، کربلا کے ہر شہید نے اپنا دفاع کیا، لیکن جناب علی اصغر کی ذات وہ ذات ہے کہ وہ تو دفاع بھی نہیں کر سکتے. جناب علی اصغر کی ذات وہ ذات ہے کہ جو اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتے تھے. ہم نے ذکر کیا جن بچیوں کا، جناب ام الحسن و ام الحسین یا ام الخیر کا، ہم نے ذکر کیا جناب عاتقہ کا، ہم نے ذکر کیا سعد اور عقیل کا. کل انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو عصر عاشور اور شب شام غریبہ میں ان کا ذکر ہوگا. ان بچوں کے بارے میں بھی اگر دقت کریں تو یہ تو بھاگ بھی سکتے تھے، اپنا دفاع بھی کر سکتے تھے. دفاع کیسا؟ تلوار سے وہ دفاع نہیں کر سکتے تھے،
بے شک نیزے سے دفاع نہیں کر سکتے تھے، یہ بچے اور بچیاں آگ سے اپنے آپ کو بچا نہ سکے یا گھوڑوں کی ٹاپوں سے نہ بچا سکے، لیکن بالآخر اتنی طاقت تھی کہ ادھر سے ادھر ہو جائیں، بالآخر اتنی طاقت تھی کہ کم سے کم اپنے ہاتھ کے ذریعے سے اپنے بچانے کا ارادہ تو ظاہر کریں، کہ جس طرح سے اپنے ہاتھ سے اپنا دفاع کرتے میں شہادت امام حسین سے بالکل پہلے جو فرزند امام حسن کی شہادت ہوئی عبداللہ ابن حسن کی، جو تقریباً 11-12 سال کے فرزند تھے امام حسین سے، بہت زیادہ محبت تھی، فرزند امام حسن تھے۔ کل انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو شہادت امام حسین سے پہلے امام حسین کی آغوش میں جس بچے کو قتل کیا گیا وہ امام حسن کے فرزند تھے، عبداللہ ابن حسن۔ ان تمام بچوں نے اپنا دفاع تو کیا، یہ بچے بھاگ تو سکتے تھے، اپنے ہاتھوں کو حرکت تو دے سکتے تھے، جناب علی اصغر کی تو ایک مظلومیت یہ تھی، ایک فضیلت یہ تھی کہ وہ اپنا دفاع بھی نہ کر سکے، اور یہی وہ چیز تھی کہ جس پہ گریہ کرتے تھے حضرت آیت اللہ العظمیٰ مرزا قمی کہ میں توسل کرتا ہوں جناب علی اصغر سے، میں مسائل پڑھتا ہوں جناب علی اصغر کے وجہ کیا ہے کہ وہ شہداء کربلا میں سے ایک منفرد مقام رکھتے ہیں، اور منفرد مقام کیا ہے؟ وہ یہ ہے، یہ تو ایک مقام بیان ہوا، جناب علی اصغر کے کچھ اور مقامات بھی ہیں، مسائل پڑھتے چلے جائیں گے، ہم توجہ دلاتے چلے جائیں گے کہ ان تمام چیزوں میں جناب علی اصغر منفرد ہیں۔ ہاں مومنوں کا وقت آیا کہ امام حسین رن میں تنہا رہ گئے، امام حسین رن میں تنہا رہ گئے، ایک ندا بلند ہوئی، حل من مغیث یغیثنا، حل من ضاب یذب عن حرم رسول اللہ، حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو حرم رسول اللہ کا دفاع کرے، کوئی ہے جو حرم رسول اللہ کی مدد کرے۔ ایک وقت آیا کہ جناب امام حسین کے کانوں میں گریے کی آواز پہنچی، یہ گریہ کس کا تھا؟ بیویوں کا گریہ تھا۔ خیمے کی جانب واپس آئے اور انہی گریوں میں سے گریہ جناب علی اصغر کا تھا۔ روایتوں میں نقل ہوا، مقاتل میں نقل ہوا، کہیں اجمال بیان ہوا، کہیں تفصیل بیان ہوئی، اور اگر انہیں اپنے الفاظ میں پڑھیں اور زبان حال بیان کریں کہ ایک وقت آیا کہ جناب علی اصغر کو امام حسین کی آغوش میں دیا گیا، لیکن مقاتل میں بیان ہوا کہ امام حسین نے خود طلب کیا، یا اختا ناولنی علی اصغر علی، کہ اے میری بہن مجھے علی کو دے دے، علی کو میرے حوالے کر دے۔ ایک وقت آیا کہ جناب علی اصغر کی پیاس کی شدت، ایک وقت آیا کہ جناب علی اصغر کا دم نکلنے والا تھا، ایک وقت آیا کہ امام حسین اشقیہ کے پاس گئے اس عالم میں کہ اشقیہ سمجھ رہے تھے کہ شاید امام حسین قرآن لے کر آ رہے ہیں ہم سے پانی طلب کرنے یا اپنی جان کو بچانے کے لیے۔ دشمن صحیح سمجھا کہ یہ قرآن تو نہیں لیکن قرآن ناطق کا پوتا تھا جو حسین کی آغوش میں تھا۔ ایک وقت آیا کہ امام حسین قوم اشقیہ کے درمیان گئے، ابا کا دامن ہٹنا تھا کہ جناب علی اصغر کا چہرہ نمودار ہوا کربلا کی اس تپتے صحرا میں کہ جہاں تلواریں چمک رہی تھیں، جہاں آتش کی صدائیں بلند ہو رہی تھیں، جہاں فوجیوں کا شور تھا۔ ایک وقت آیا کہ امام حسین نے اپنے ابا کے دامن میں سے کچھ نکالا، دور سے دیکھنے والے تو سمجھے ہوں گے کہ شاید قرآن نکالا۔ ایک وقت آیا کہ امام حسین نے اشقیہ کو مخاطب کیا، اور بعض مقاتل میں بیان ہوا، اور ساتھ میں یہ ایک اور انفرادی چیز حضرت علی اصغر کے لیے بعض مقاتل میں بیان ہوئی کہ شاید یہی ایک چیز تھی کہ جس کے بارے میں امام حسین نے فرمایا منو علی الحسین، کہ حسین پر ایک احسان کرو، حسین پر ایک منت کرو، اور وہ منت کیا؟ اس بچے کو پانی پلا دو۔ بعض جگہ مقاتل میں بیان ہوا کہ امام حسین نے اس طرح سے سوال کیا منو علی الحسین، حسین پر ایک منت کرو، حسین پر ایک احسان کرو۔ اب اگر اسے صحیح مان لیا جائے تو کہا جائے گا کہ امام حسین نے ان اشقیہ کے سامنے کسی چیز کا اس طرح سے سوال نہیں کیا جس طرح سے جناب علی اصغر کے لیے سوال کیا۔
کسی چیز کا سوال نہیں کیا جس طرح سے جناب علی اصغر کی پیاس کے لیے سوال کیا، اور اس کے بعد فرماتے ہیں یا قوم، اے گروہ، اے لوگوں، ان لم ترحمونی فرحموا ھذا الطفل یتلظی عطشانا، اگر تم مجھ پہ رحم نہیں کرتے تو اس بچے پہ تو رحم کرو کہ جو اس وقت پیاس سے تڑپ رہا ہے، لیکن کیسا تڑپنا؟ یتلظی، یتلظی کے معنی جو بعض جگہ لغت میں بیان ہوئے کہ جب مچھلی تڑپتی ہے تو اس کو یتلظی نہیں کہتے، کہ جب مچھلی کا دم نکل رہا ہوتا ہے، آخری سانسیں ہوتی ہیں، منہ بند ہو رہا ہوتا ہے اور کھل رہا ہوتا ہے۔ اگر تم مجھ پہ رحم نہیں کرتے اس بچے پہ رحم کرو۔ یتلظی عطشانا، یہ پیاس کی وجہ سے حالت کس میں ہے؟ تڑپنے میں ہے، لیکن کون سا تڑپنا؟ یتلظی، یتلظی کون سا کہ جس میں جسم میں حرکت نہیں ہے، فقط اب بعض دفعہ منہ کھلتا ہے بند ہو جاتا ہے، بعض دفعہ منہ کھلتا ہے بند ہو جاتا ہے۔ بعض اہل لغات نے مصائب کو اور زیادہ بڑھا دیا، البتہ مصائب بڑھانے کے لیے نہیں، ان اہل لغات نے مچھلی کی ایک اور کیفیت بیان کی، اور ایسی کیفیت کو یتلظی کہتے ہیں کہ جب منہ کھلے اور بند ہو جائے اور مچھلی کا دم نکلنے والا ہو، لیکن وہ اس مقام پر پہنچ چکی ہو کہ اب اگر اسے پانی میں ڈالے تو بھی مرے گی اور پانی میں نہ ڈالے تو بھی مرے گی۔ تو جناب علی اصغر کی ایسی کیفیت ہو گئی کہ پانی اگر مل بھی جاتا تو وہ زندہ نہ رہتے۔ آخری وقت تھا کہ جب زبان حال بیان کی جاتی ہے کہ جناب علی اصغر اشقیاء پر تبسم فرما رہے تھے کہ تم کہاں پہنچ گئے، تم کیا کر رہے ہو میرے باپ کے ساتھ۔ یہ زبان حال بیان ہوتا ہے کہ جناب علی اصغر نے تبسم فرمایا۔ یہ تبسم ایسا تھا کہ اشقیاء کی فوج میں ایک ہلچل مچ گئی۔ یہ جناب علی اصغر کا منہ کو کھولنا اور بند کرنا، یہ جناب علی اصغر کے ہونٹوں کی جنبش ایسی جنبش تھی کہ اشقیاء کی فوج میں ہلچل سی مچ گئی، لوگوں کے دل نرم ہونے لگے۔ اور اسی جانب ہم نے پہلے توجہ دلائی کہ جناب علی اصغر کی شہادت در حقیقت امام حسین کی مظلومیت کو ثابت کر گئی۔ کچھ دیر پہلے تک وہ لوگ کہ جو جناب امام حسین پر رحم نہیں کر رہے تھے، ان کے دل نرم نہیں ہوئے تھے، وہ اس زاویے سے دیکھتے تھے کہ امام حسین نے بھی جنگ کی، ان کے اصحاب و انصار نے بھی جنگ کی، لیکن جب 6 مہینے کے علی اصغر کے تیر چلا تو اشقیاء نے بھی گواہی دی کہ حسین پہ ظلم کی حد ہو گئی۔ اجرکم علی اللہ۔ اب ایک وقت آیا کہ عمر سعد نے ایک جملہ کہا، عمر سعد نے ایک جملہ کہا، وہ جملہ بعد میں بیان ہوگا۔ اب اس چیز کی جانب توجہ دلائی جائے کہ جناب علی اصغر میں اور کون کون سی انفرادی چیزیں ہیں، کون کون سی انفرادی چیزیں ہیں۔ ان میں سے ایک انفرادی چیز کہ جس کو سن کے انسان کا دل دہل کے رہ جائے کہ امام حسین کبھی بھی اتنے زیادہ نہ متحیر ہوئے نہ شرمندہ ہوئے کہ جتنے علی اصغر کی شہادت کے بعد شرمندہ سے بھی ہوئے، اور اس طرح سے شرمندہ ہوئے کہ متحیر سے ہو گئے۔ کبھی قدم آگے بڑھتے تھے تو کبھی قدم پیچھے کی جانب آتے تھے، کبھی زبان پہ انا للہ و انا الیہ راجعون تو کبھی آگے بڑھتے ہیں تو کبھی پیچھے آتے ہیں۔ رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ ہاں مومنوں، کچھ اور صفات ہیں کہ جو بیان ہوں گی۔ ہاں مومنوں، ایک وقت آیا کہ جناب علی اصغر کی جب یہ کیفیت دیکھی تو عمر سعد نے ایک جملہ کہا، اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو منقطع کر دو۔ اب یہاں سوال کیا جائے کہ یہ ہلچل حسین کے کلام سے تھی یا علی اصغر کی بے کلامی میں تھی؟ یہ ہلچل حسین کی صدا کی تھی یا جناب علی اصغر کی بے صدائی کی تھی؟ لیکن کربلا کے اشقیاء میں ہلچل سی مچ گئی۔ عمر سعد نے گھبرا کے ایک جملہ کہا، اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو منقطع کر دو۔ اب یہ جملہ جب ادا ہوا تو کچھ لوگوں نے کہا، کچھ لوگوں سے کہا کہ تیر چلاؤ، کچھ سے تیر نہ چلا۔ حرملہ نے کوشش کی تو گھبرا کے اس تیر کی جانب ہاتھ گیا جو تیر سے شعبہ تھا۔ اب ایک اور انفرادیت ذہن میں رکھیں کہ تیر سے شعبہ، جب امام حسین کے سر پہ ایک تیر لگا اور اس پتھر لگا
اور خون بہنے لگا۔ امام حسین نے اپنی قمیص کا دامن اٹھا کے پیشانی کو صاف کیا تو امام کے بھی تیرے سے شعبہ لگا، اور جناب علی اصغر بھی منفرد ہیں، انہیں بھی تیرے سے شعبہ لگا۔ اور مومن ایک وقت آیا کہ حرملا نے تیرے سے شعبہ کیا کہ ایک تیر ہے کہ جس کے آگے تین تیر لگے ہیں، اس سے شکار کیا جاتا ہے، اس سے حملہ کیا جاتا ہے، کس پہ؟ کبھی اونٹوں پہ تو کبھی گھوڑوں پہ، کہ تاکہ وہ چل نہ سکیں۔ ارے اشقیاء گھبرا گئے۔ اختہ کلام الحسین کے بعد حرملا نے تیر سے شعبے کا انتخاب کیا۔ اب ایک وقت آیا کہ تیر کمان میں لگا، تیر کا کمان میں لگنا تھا کہ سوال کیا جائے کہ یہ تیر کہاں لگا؟ جناب علی اصغر کے پہلے لگا تو نہیں، جواب آپ کو دیا جائے یہ تیر پہلے قلب حضرت فاطمہ میں لگا۔ یہ تیر سے شعبہ حضرت فاطمہ کے قلب کو چیرتا ہوا جناب علی اصغر کے گلے پہ لگا، اور جناب علی اصغر کے گلے کو چیرتا ہوا امام حسین کے بازو میں پیوست ہو گیا۔ مقاتل میں نقل ہوا بچہ اس کان کی جانب سے اس کان کی جانب تک تیر کے ذریعے سے ذبح ہو گیا۔ ارے وہ بچہ کہ جس کے جسم میں بھی جنبش نہیں، جس کے ہونٹوں پہ بھی جنبش نہیں، وہ حسین کی آغوش میں ختم ہو گیا۔ رننے کے ندا گونجی، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضاً بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ امام محمد باقر سے روایت نقل ہوئی، اور یہ خاص انفرادی مقام ہے جناب علی اصغر کے لیے کہ روایت میں نقل ہوا کہ جب یہ بچہ شہید ہو گیا، جب جناب علی اصغر شہید ہو گئے تو امام حسین بالآخر ایک وقت آیا کہ کبھی آگے کی جانب بڑھتے ہیں، کبھی پیچھے آتے ہیں۔ اب روایت میں نقل ہوا کہ جب خیمے کے پاس امام پہنچے، کل روایت یہ ہے، امام فرماتے ہیں کہ جب علی اصغر کو لے کے امام حسین خیمے کے پاس پہنچے، اس روایت میں فقط پہنچنا بیان ہوا، پہنچنے کی کیفیت بیان نہیں ہوئی کہ کس طرح سے آگے بڑھتے تھے، کس طرح سے پیچھے آتے تھے۔ اب جب خیمے کے پاس گئے تو شاید عجب منظر ہوگا۔ روایت میں نقل ہوا کہ جناب زینب فوراً آئی اور امام حسین نے جناب علی اصغر کو جناب زینب کے ہاتھ میں دیا، اور اس دوران کیا کیفیت ہوئی ہوگی اس کا تو روایت میں ذکر نہیں ہوا۔ یہ روایت لحوق میں نقل کی جناب سید ابن طاؤس نے، لیکن دل یہ کہتا ہے کہ دیتے ہوئے جب جسم میں حرکت ہوئی ہوگی تو جناب علی اصغر کا خون بہنے لگا۔ امام حسین نے ہاتھ آگے بڑھایا، چلو میں جناب علی اصغر کا خون آیا۔ امام محمد باقر فرماتے ہیں وہ خون امام حسین نے آسمان کی جانب پھینکا، اور روایت کا اگلا جملہ یہ ہے وَلَمْ يُسْقَطْ مِنَ الدَّمِ قَطْرَةٌ، اور آسمان سے قطرہ بھی واپس نہ آیا۔ شہدائے کربلا میں سے یہ منفرد خون ہے کہ جو زمین کربلا پہ نہیں بلکہ عرش الہی پہ پہنچا۔ اجرکم علی اللہ، مسائل یہاں ختم نہ ہوئے۔ فقط واحد شہید ہے کہ جس کی قبر امام حسین نے کھودی، فقط واحد شہید ہے کہ جس کی نماز جنازہ امام حسین نے پڑھائی، اور فقط واحد شہید ہے کہ واقع شہادت امام حسین کے بعد جب سروں کو جمع کرنا شروع کیا تو یہ کربلا کا واحد شہید ہے کہ جس کی قبر کو کھودا گیا اور کھود کے لاش کو نکالا گیا۔ اجرکم علی اللہ، مصائب یہاں پر ختم نہ ہوئے۔ یہ کربلا کا واحد شہید ہے کہ جس کی قبر کے بارے میں بعض اہل دل اور علماء فرماتے ہیں اس کی قبر مصائب ختم ہو گئے، اس کی قبر کربلا کی سرزمین پر نہیں ہے، ولی اکبر کا جنازہ حسین بن علی کے سینے پہ رکھا ہے۔